محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم واہل بیت الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین، ولعن اللہ علی منکر فضائل بے شمار وغاصب حقوق مجمعین بے شمار۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یک زبان نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ نہیں قبلہ، کم از کم آج کی شب علی کے اللہ کا نام ایسے لیں کہ علی بھی خوش ہو کے آپ کو اللہ عطا کر دے۔ یک زبان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان دونوں کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیات، یزیدیات، برائے ظہور وارث کعبہ بلندتر صلوات۔ آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے۔ دعا گو ہوں میرا مالک آپ سب کا اس صف ولا پر چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ بانیان جشن نے، خادمین صف ولا نے، تمام تنظیم، ان کے عہدیداران، تمام بچے بڑے بزرگ، جس بھی انداز میں جو بھی معاونت، کام، تعاون اس سلسلے میں جس نے کیا ہے، دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے۔ ہمارے ایک سید بھائی ہیں، ان کی والدہ آئی سی یو میں ہیں، علیل ہیں، بیمار ہیں، دعا فرمائیے مالک انہیں صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے، اور آج کے دن میں، آج کی اس رات کا صدقہ، جی جو بزرگ بیمار ہیں مالک ان کو صحت عطا فرمائے، اور آج کے دن میں جس کی جو دعا ہے، لبوں پہ ہے، دلوں میں ہے، مالک ان تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ توجہات ہیں قبلہ؟ سب سے پہلے تو مجھ حقیر کی جانب سے آپ سب کو اللہ کے ہونے کی دلیل کا ظہور مبارک۔ آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے۔ بس تھوڑا سا آپ کو میرے ساتھ سفر کرنا ہے، میں مشہور ہوں بانیان کا، انہوں نے بڑے مناسب سے وقت پہ مجھے ممبر میرے حوالے کر دیا، تو اب یہ ہے کہ دل کرے گا کچھ دیر آپ سے گفتگو ہو، کیونکہ ایک طویل سفر کر کے آئے ہیں، تو کم از کم اتنی گفتگو تو ہو کہ آپ کو زیادہ نہیں تو کم از کم 13 رجب کا دن مستی میں گزرے۔ اس کے لیے آپ کی توجہات جیسے جیسے ساتھ رہیں گی تو میں نے ایک جملہ ادا کیا، آپ نے وصول کر لیا، وہیں سے آغاز کروں گا۔ یاد رکھیے گا اللہ اور علی کا آپس میں یہ رشتہ ہے کہ ان دونوں میں سے جو چاہیے ہو وہ دوسرا دیتا ہے۔ سلامت رہو، آباد رہو۔ ابھی آغاز ہے، مجھے نہیں پتا بات کہاں جائے گی، آپ کے لیے نہ میں نے نہ آپ نے، آپ کے عقیدے کا مجھ سے تعارف ہے، میرے عقیدے کا آپ سے تعارف ہے، نہ میرے پاس شعر ہے، نہ مصرع ہے، نہ لحن ہے، نہ آواز ہے، میرے پاس ایک ہی چیز ہے جسے ولایت علی کہتے ہیں، وہی بانٹنے آیا ہوں، وصول کر لینا۔ جسے اللہ چاہیے علی سے لے، جسے علی چاہیے اللہ سے لے،
اب فیصلہ یہ کر کے بتانا مجھے یہ نہ بتاؤ کہ کون علی کو کیا مانتا ہے، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اللہ علی کو کیا مانتا ہے جو اپنے گھر میں بلایا۔ آپ سلامت رہیں۔ دیکھیں آپ میری طبیعت سے واقف ہیں، میں نے کبھی لحاظ رکھ کے پڑھائی نہیں کی، بلا کبھی کنجوسی نہیں کی۔ آپ نے اپنے سینوں اور اپنے گلے کا خیال رکھ کے آخری وقت تک میرے ساتھ چل رہا ہے، اور آپ ماضی کے سارے امتحانوں میں پاس ہوئے ہیں۔ شاہ جی یہ بات تو لکھی پڑی ہے، بس اتنا بتا دوں، جشن سنا نہیں جاتا، منایا جاتا ہے۔ اور آج ہم نے لوگوں کو بتانا ہے، اب تک تم جو کہہ کے بھی دنیا کو مبارک دیتے رہے ہو وہ تمہاری مرضی، اب سے لے کر کل ڈھلتے سورج تک جسے بھی ملنا ایک ہی کہنا، توحید کی عید مبارک ہو۔ شاباش شاباش، آپ زندہ باد جی، آپ زندہ باد۔ توحید کی عید، عید توحید ہے آج عید توحید ہے۔ آپ کے گھر خوشی ہو، آپ خوش ہوتے ہیں شاہ جی، آپ کے گھر خوشی ہو آپ خوش ہوتے ہیں، آپ کے گھر خوشی ہو آپ خوش ہوتے ہیں، میرے گھر خوشی ہے میں خوش ہوتا ہوں۔ جس کے گھر خوشی ہے دیکھو، جو بھی جس کے گھر خوشی ہوگی، آپ جتنے مرضی اس کے سگے والے لگتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کو خوشی نہیں ہو سکتی۔ وہ پنجابی میں کہاوت ہے نا، وہ کہتے ہیں جی بچے کو سب سے زیادہ پیار ماں کرتی ہے، لیکن جو ماں سے بھی زیادہ بچے کے پیار کی دعوے دار ہو نا، اس سے بچنا چاہیے، وہ جھوٹی ہے۔ یہی جس کے گھر کی خوشی ہے سب سے زیادہ خوش تو وہ ہوگا۔ اب مجھے انصاف سے اپنے اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جتنے بچے بیٹھے ہو، جوان بیٹھے ہو، بزرگ بیٹھے ہیں، آپ سب بتائیں آپ کو علی کی آمد کی کتنی خوشی ہے؟ تم سب علی کی آمد کی خوشی جمع کر لو، اللہ اس سے زیادہ خوش ہے۔ مرکزی امام بارگاہ واکنٹ کے منبر پہ بیٹھا، آپ تمام تنظیمی اور تمام اہل ولا کی جانب سے موسیٰ حیدر زیدی دنیا کو پیغام دے کے کہہ رہا ہے، خدا کی قسم یہ پہلے امام کی نہیں، یہ چوتھے خلیفہ کی نہیں، یہ محمد کے داماد کی نہیں، یہ اللہ کے علی کی خوشی ہے۔ اب یہ بتا اللہ کو کون کون مانتا ہے؟ یہ بتاؤ اللہ کو کون مانتا ہے؟ مجھے آج شیعہ سنی نہیں پوچھنا، مجھے آج مقصر ولایتی نہیں پوچھنا، مجھے آج ہندو سکھ عیسائی نہیں پوچھنا، مجھے یہ بتاؤ اللہ کو کون مانتا ہے؟ یا اللہ کہتے ہو یا خدا کہتے ہو، بات وہی ہے، ایشور کہتے ہو، گاڈ کہتے ہو، حقیقت نہیں بدلتی۔ تم نے اپنے اپنے نام رکھے، تم اسے اللہ کہو، تم خدا کہو، تم ایشور کہو، تم گاڈ کہو، تمہاری مرضی ہے یزدان کہو، جو مرضی کہو، وہ ہے نا جس پہ وہ کا بھی اطلاق نہیں ہوتا۔ دیکھیے مجھے جشن بھی منانا ہے آپ کے ساتھ مل کر، اور عقیدہ بھی دینا ہے، اور علم کی بھی تھوڑی سی باتیں ساتھ ہونی ہے، مقصد تو ہم سارے لے کے چلیں گے نا۔ وہ جو وہ ہے، وہ جس پہ وہ کا بھی طلاق نہیں ہوتا، وہ کبھی طلاق نہیں ہوتا، وہ جو وہ ہے نا، وہ جو جب سے تھا جب خدا نہیں تھا۔ پھر سنو، اچھا چلو ایک جملہ، وہ جو وہ ہے جو جب سے ہے جب اللہ بھی نہیں تھا۔ اچھا لو پریشان ہو گئے آپ، اللہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے الف لام لام ہے، یہ ہوئے تو آپ نے اللہ بولا،
میں کسی وجہ سے دیکھو میں 1 گھنٹہ تقریر کروں یا 3 گھنٹے، میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں بولتا جو وقت گزارنے کے لیے بولوں، اس کے پیچھے بڑی لاجک، بہت بڑی دلیل رکھ رہا ہوں۔ وہ تب سے ہے جب اللہ بھی نہیں تھا۔ اللہ کب ہوا؟ جب اس نے عالم حروف کو خلق کیا۔ بچے میرے ساتھ آؤ، بزرگوں سے مجھے تائید چاہیے۔ اس نے عالم حروف کو خلق کیا تو الف خلق ہوا، لام خلق ہوا، ہے خلق ہوا، تو ان سے مل کر اللہ ہوا، ان سے مل کے اللہ ہوا، تو تب کوئی تو چاہیے جو اسے اللہ بول کر اللہ کرے۔ وہ یہی تھے جنہوں نے اللہ بولا، وہ اللہ ہو گیا۔ شاباش، زندہ باد، میرا سلام ہے آپ کو۔ دیکھو عقیدہ حسنہ عشری بتا رہا ہوں۔ وہ ایک نقطہ ایسا آئے گا، ایک عالم ایسا آئے گا کہ اس پہ اللہ اسم کا بھی اطلاق نہیں ہوگا۔ مولا امیر المومنین بادشاہ کا میں آپ کو فرمان بتا رہا ہوں، اور آپ کے مکتب کا بہت بڑی شخصیت ہے علامہ شیخ صدوق علیہ رحمہ، التوحید میں انہوں نے یہ حدیث رقم تراز کی۔ بادشاہ کے اپنے خطبے کا جملہ بھی ہے کہ اس کی اسماء کا انکار اس کی ذات کا عین اقرار ہے۔ یعنی ایک منزل پہ آ کے اس کے اسماء بھی اس کی ذات کا غیر ہو جاتے ہیں، غیر ہیں، غیر۔ وہ اتنا وحدہ لا شریک ہے کہ اس کے ساتھ اسم بھی شریک نہیں ہوتا۔ سننا میں توحید پڑھ رہا ہوں، کیوں؟ آج عید توحید ہے۔ اب علی والو اپنا اپنا کلیجہ سنبھالنا، میں جملہ دینے لگا ہوں لیکن قیمتاً دوں گا۔ خدا کی قسم میرے جگر کا لہو ہے۔ وہ اللہ تب بھی تھا جب اللہ نہیں تھا۔ 13 رجب کو وہ علی آ رہا ہے جو جب سے تھا جب علی بھی نہیں تھا۔ زندگی کرے، میں امید کرتا ہوں میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک۔ ہاں، آواز پہنچے نہ پہنچے، میں پہنچوں نہ پہنچوں، میری بات پہنچنی چاہیے، وہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ وہ آ رہا ہے 13 رجب کو جو جب سے تھا جب علی بھی نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ علی تب ہوا جب عالم حروف خلق ہوئے، عین ہوا، لام ہوا، یہ ہوا تو علی ہوا، علی ہوا، الف لام ہے ہوا تو اللہ ہوا، عین لام یہ ہوا تو علی ہوا۔ علی نے اس کو اللہ کہا، وہ اللہ ہوا، اللہ نے اسے علی کہا، یہ واقعات میرا جملہ واقعات شہر کی تاریخ میں لکھنا، ہم شیعہ حسنہ عشری علی 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 کر کے سنت الہی ادا کرتے ہیں۔ تم بھی ہم علی 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 کس نے کیا؟ اللہ نے۔ علی کس نے کیا؟ اللہ نے کہا تو علی علی۔ غور سے دیکھو، میں جملہ دیتے دیتے رکا ہوں کسی وجہ سے، بات پہنچاؤں کوئی ابہام نہ رہ جائے۔ اللہ نے کہا تو علی، تو علی، علی نے کہا تو اللہ، تو اللہ۔ یعنی اب علی کی گواہی دینا کس کی سنت ہو گئی؟ اللہ کی۔ اور اللہ کی گواہی دینا کس کی سنت ہو گئی؟ علی کی۔ ہم یہ بات کہہ کے مرے جا رہے ہیں کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی عبادت کرتے تم اللہ کی سنت ہی کھا جاؤ۔ میں نے جملہ بدل کے آسان کر کے دیا، میرے بچے بھی پہنچے۔ علی
علی کی گواہی، تو علی، تو علی، تو علی۔ 13 رجب، دیکھیں میں بڑی معذرت سے ایک بات کہہ رہا ہوں، جب بات عقیدے کی آئے نا تو میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آگے تو ہم نے جشن اپنا منا ہی رہے ہیں، میں جس علی کو مانتا ہوں نا، میں دیکھیے ایک علی ہے میرا، اسے آپ نہیں جانتے، ایک علی آپ کا، اسے شاہ جی نہیں جانتے، بے شک ایسے ہی ایک علی شاہ جی کا، اسے نقوی صاحب نہیں جانتے، ہم سب ایک دوسرے کے علی کو نہیں جانتے۔ آپ کا علی آپ کو مبارک، بے شک آپ کا علی آپ کو مبارک، آپ کا علی آپ کو مبارک، میرا علی مجھے مبارک۔ جو بھی علی کو جو سمجھتا ہے اسے ویسا علی مبارک۔ قبلہ نقوی صاحب عید کے دن تو فاصلے ختم کرو نا، عید کے دن تو اعتراض ختم کرو، نہیں ایک کہہ رہا علی پہلا امام، نہیں علی چوتھا خلیفہ، نہیں ایک کہہ رہا جی علی رب ہے، دوسرا کہہ رہا نہیں علی بندہ ہے، ایک کہہ رہا نہیں علی اللہ ہے۔ بھائی سارے اختلاف ختم کرو، کوئی کسی کے علی کو نہیں جانتا، اپنے اپنے علی اپنے پاس رکھو، جسے جتنا علی سمجھ میں آیا اسے اتنا علی مبارک۔ رجب اس سے بڑا پیغام زیدی کیا دے؟ اپنا اپنا علی، کسی کو ضرورت نہیں ہے دوسرے پہ علی ثابت کرنے کی۔ جھگڑا اسی بات کا ہے آج، یہ جو سارا ایک گریباں چاک ہو رہے ہیں، عزتیں چاک ہو رہی ہیں، کس جھگڑے پہ؟ اپنا علی دوسرے پہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، وہ علی مان لے جو میرا ہے۔ خدا کی قسم یہی جھگڑا ہی یہی ہے نا کہ بلا ایک شخص موسیٰ زیدی کھڑا ہو گیا، وہ علی مان جو میں مان رہا ہوں، اس نے نہیں مانا، تو مقصر ہے۔ اچھا اب وہ جو علی مان رہا ہے، اس نے دیکھا کہ موسیٰ زیدی کا علی تو اس کے سوا کچھ اور ہے، کہ تو غالی ہے، یہ مقصر ہو گیا، وہ غالی ہو گیا، وہ نصیری ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، وہ مشرک ہو گیا، بیچ میں سے علی والا کہاں ہے؟ کچھ کہنے آیا ہوں میں، واہ کینٹ کچھ کہنے آیا ہوں، خدا کا واسطہ میں جملے کہہ کے تمہیں چھت سے لگا دوں گا، لیکن پیغام دینا بھی ضروری ہے۔ بیچ میں سے علی والا کہاں ہے؟ جب میرا علی آپ پر حجت نہیں ہو سکتا، آپ کا علی مجھ پہ حجت نہیں ہو سکتا، آپ کو اتنا علی سمجھ میں آیا جتنی آپ کی سمجھدانی ہے۔ بہلول کا مشہور قصہ، وہ جو دریا کے کنارے کھڑے ہو کر کوزے میں پانی بھر رہا ہے، انہوں نے کہا کیا کر رہا ہے؟ کہا دریا کو کوزے میں بھر رہا ہوں۔ کہا جاہل ہو گیا ہے کیا؟ دریا بھی کبھی کوزے میں آتا ہے؟ کہا یہی بتانا چاہ رہا ہوں، علی بھی کبھی سمجھ میں آتا ہے۔ تو جب ہم ایک دوسرے کا علی ایک دوسرے کو سمجھا نہیں سکتے، جھگڑا کس بات کا، لڑائی کس بات کی؟ لیکن ایک بات طے ہے، علی ہے مظہر صفات خدا، اللہ کی مظہر، اللہ کی صفات کلیہ کا مظہر علی ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہیں رکھو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ پوچھو کیسے؟ اللہ کسی پہ رحم کرنا چاہے گا، کیسے کرے گا؟ پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ کسی کو خلق کرنا چاہے گا، کیسے کرے گا؟ آپ کہیں گے قرآن کہہ رہا ہے، وہ کہے گا کن، تو کن صادر ہونے کے لیے کوئی مقام چاہیے۔ کن صادر ہونے کے لیے کوئی مقام چاہیے، جہاں سے کن صادر ہو۔ اگر یہ کن مقام توحید سے صادر ہو گیا تو توحید کی آواز ہو جائے گی، جس کی آواز ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ وہ آواز صادر کرے گا، کوئی تو سنے گا، کوئی بشر سنے گا، کوئی جن سنے گا، کوئی ملک سنے گا۔ کون و مکان میں جاگنا عقیدہ دے کے جا رہا ہے زیدی، عقیدہ دے کے جا رہا ہے۔ پھر وہ بھی پڑھوں گا جو تم سننا چاہتے ہو، لیکن شروع بھی وہیں سے کیا، ختم بھی وہیں کروں گا، لیکن بیچ میں اصل بات ہے کون و مکان میں کوئی تو سنے گا نا۔ توحید نے کہہ دیا کن، کسی نے، جس نے سنا اس نے اللہ کی آواز کا احاطہ کر لیا، یعنی اس کی سماعت میں اللہ کی آواز آ سکتی ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر وہ اللہ ہی نہ ہوا۔
اللہ کی آواز کسی کی سماعت میں نہیں آ سکتی، خدا کا واسطہ۔ تو پھر اب قرآن رکھ کے مجھے یہ بتاؤ، ایک تھے نبی جن کا نام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، کمال کیا تھا؟ انہیں کلیم اللہ کہتے تھے، اللہ ان سے کلام کرتا تھا۔ کیسے؟ میں نے جا کے مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب ایک بات تو بتاؤ۔ مولوی صاحب نے کہا پوچھو۔ میں نے کہا مولوی صاحب یہ جو موسیٰ درخت میں سے باتیں کرتے تھے آواز کیا آتی تھی؟ کہا آواز آتی تھی موسیٰ انی انا اللہ، میں تیرا اللہ ہوں۔ تو اب اتنا بتا، کیا درخت میں سے اللہ بولا؟ ایک شخص سرکار صادق کے پاس آیا، کہا مولا یہ جو درخت میں سے آواز آتی تھی یہ کون بولا؟ کہا اور کون بولا؟ میرا دادا علی۔ سلامت رہو۔ کہا اور کون بولا؟ میرا دادا علی بولا۔ کیوں؟ مظہر صفات خدا، مظہر وہ آ رہا ہے 13 رجب کو۔ 2 مصرے ہیں، اگر پہنچ گئے تو کمال ہو جائے گا۔ کن پہ بات ہو رہی ہے نا، بس وہ آ رہا ہے جو امر الہ سے پہلے تھا۔ میں بڑا عنوان 2 مصروں میں بند کر رہا ہوں۔ وہ آ رہا ہے جو امر الہ سے پہلے تھا، علی کا کن تو کن کی صدا سے پہلے تھا۔ علی کا کن تو ابھی وہ صدا جو تیرے کن کی ہے، ابھی وہ نہیں تھی، علی تھا۔ آؤ تیزی سے اب آ جاؤ اس عنوان کی طرف جو آج کا ہے۔ میں یہ دینا چاہ رہا تھا، کیوں؟ کیونکہ جس منزل پہ آپ کو لے کے جانا ہے اس منزل پہ کہیں کسی ذہن سے یہ بات ہو کے نہ گزر جائے کہ زیدی صاحب نے شرک کر دیا، زیدی صاحب نے کوئی ایسی بات کر دی جو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پہلے دلیل رکھی ہے، اب بات کروں گا۔ اگر ارادہ ہو تو پڑھنا شروع کروں؟ ابھی تک تمہید کر رہا تھا، اب پڑھنے لگا ہوں۔ چہرے حیران ہو گئے کہ زیدی صاحب ابھی تک کیا کر رہے تھے؟ بس اب جو پہنچانا ہے وہ اب پہنچانا ہے۔ 13 رجب ہے۔ ابو طالب کا حرم یعنی علی کی ماں یعنی اللہ کی عزت۔ ابو طالب کے گھر سے نکل کر اللہ کے گھر میں آئیں تاکہ علی ظہور کر سکے۔ زمانہ اللہ کی عزت علی کے ماں کی قدموں کی خاک کو سجدہ گاہ بنا دے تب بھی احسان نہیں ادا ہو سکتا۔ کیوں؟ شکر کرو، علی کی ماں ابو طالب کے گھر سے نکل آئی، ورنہ حج کے لیے ابو طالب کے گھر کا طواف۔ یک زبان مل کے حیدری۔ پھر کیا کرتے قبلہ؟ پھر کیا کرتے؟ علی آیا تو اچھا اب یہاں پہ میں ایک بات کہوں تمہیں، دیکھو مخدومہ جب آئی ہیں نا 13 رجب جب مخدومہ آئی ہیں تو مخدومہ صحن اطہر خانہ خدا میں اور خانہ کعبہ کے ایک طرف آ کے مخدومہ نے خانہ کعبہ پہ اپنا ہاتھ رکھا، ید اللہ کی ماں نے اپنا ہاتھ رکھا۔ دیکھو اگر تمہارے ذہن میں کچھ بھی چل رہا ہے تو نکال دو، اس ٹائم کائنات کا ذرہ ذرہ یہی خوشی منا رہا ہے جو بنانے تم بیٹھے۔ ید اللہ کی ماں نے اپنا ہاتھ رکھا، وارث کعبہ کی ماں نے کعبے پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ تو تم سنتے ہو کہ کعبے میں دراڑ آئی، یہ مورخ کہتا ہے کہ کعبے میں دراڑ آئی۔ بڑے خوبصورت انداز میں عقیدہ بیان کروں، لفظ ہے اگر وصول کر لو، ید اللہ کی ماں نے وارث کعبہ کی ماں نے اپنا ہاتھ کعبے کے اوپر رکھا تو مورخ کہتا ہے کعبے میں دراڑ آئی۔ میں کہتا ہوں نہیں نہیں نہیں، تاریخ کے آئینے میں نہ دیکھ، عقیدے کے آئینے میں دیکھ، یہ کعبے پہ دراڑ نہیں آئی، علی کی ماں نے کعبے پہ دستخط کیے ہیں۔
چہرے مسکراتے رہیں. علی ولی اللہ حیدری. جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. آپ کی مسکراہٹ میری عیدی ہے، عیدی ہے میری. آپ سلامت رہے. جی 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 جی. علی کی مان. دیکھو آج بھی کسی ڈاکومنٹ کے اوپر اپنی ملکیت ہوتی ہے تو دستخط ہوتے ہیں، سگنیچر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پرانے زمانے سے ایک معاملہ چلا آ رہا ہے، وہ کیا انگوٹھا لگایا جاتا ہے. لیکن سائنس نے اتنی ترقی کرنے کے بعد آج سب سے زیادہ لیٹسٹ اور سیکرٹ ترین سگنیچر جو نکالے وہ کون سے سگنیچر ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ کہیں آپ کو جانا ہو، آنا ہو، داخل ہونے کے لیے آپ واکنٹ میں بیٹھے ہیں، واکنٹ میں، چلو بتاؤں، آپ واکنٹ میں بیٹھے ہو، یہ یہاں پہ پاکستان کی اتنی بڑی آرڈیننس فیکٹری ہے، آپ کو اس کے کسی بہت ہی خاص کمرے میں جانا ہو تو وہاں پہ ابتدائی طور پہ تھم امپریشن، اور جہاں معاملہ اس سے بھی ہائی سیکیورٹی کا ہو وہاں پہ پورا ہاتھ رکھا جاتا ہے. اور 2021 میں تمہیں کسی خاص جگہ جانا ہو تو ہاتھ سکین ہوتا ہے. علی کی ماں نے بتایا ہم کعبے کے مالک ہیں، ہم داخل ہو رہے ہیں، ہاتھ سکین. میں راضی، سید آپ سے راضی ہو، علی کی ماں راضی ہو، امام زمانہ آپ سے راضی ہو، ولایت نصیب ہو، نسلوں میں جاری رہے آپ کی. علی کی ماں نے اپنے ہاتھ کو رکھ کے سکین کر کے بتایا. زمانہ آتا تھا وہاں پہ ہاتھ رکھتا تھا، کعبے پہ آ کے لوگ ہاتھ رکھتے تھے. کیا مطلب ہے؟ کوئی آ کے کعبے پہ ہاتھ رکھے تو یہ والا دروازہ کھل جائے گا، یہ اس کے لیے کھلے گا جو مالک تھا. سکین کرنے کے لیے پہلے سکین کو سٹور ہونا ضروری ہے. اے شاہ جی آپ تو بتاؤ گے، آپ کا قبیلہ، آپ کی فیلڈ ہے، یہ سکین کو پہلے سٹور ہونا ضروری ہے، تبھی سکین تصدیق کرے گا ہاں اصل مالک آ گیا، دروازہ کھل جائے گا. کئی ہاتھ لگتے تھے نہیں کھلا. علی کی ماں نے آ کے ہاتھ رکھا، کعبے نے کہا مالکن آ گئی، کعبہ ٹوٹ گیا. ٹوٹ کے چاہا علی کو، ٹوٹ کے چاہا کعبے نے علی کو. جیسے مالکن نے آ کے ہاتھ رکھا، مالکن نے، کعبے نے کہا اصلی مالک آ گئے. کعبے نے وہ دروازہ کھول دیا. یاد رکھنا اس کے بعد کسی نے کعبے پر اس انداز میں ہاتھ رکھا ہی نہیں ہے. علی کی ماں نے ہاتھ رکھا تھا، کعبے نے دروازہ، اندیکھا دروازہ کھول دیا تھا. تب سے کعبہ انتظار میں ہے کہ اب آنے والا آ کر ہاتھ رکھے گا پورا کعبہ. آپ سلام. مولا آباد رکھو، علی کا علی بیٹا آپ کو سلامت رکھے. تب سے کعبہ انتظار میں ہے. اب دیوار نہیں کھلے گی، پورا کعبہ کھل جائے گا. اور کس انداز میں؟ چاروں طرف سے کھولے گا آخر، چاروں طرف سے. علی کے آنے پہ کیا ہوا؟ علی نے کیا تھا تکمیل دین. الیوم اکملت لکم دینکم. علی نے کیا تھا تکمیل دین. علی کا علی بیٹا آ کر کرے گا تکمیل ولایت. چاروں طرف سے کعبہ کھول کھول کے بتائے گا تمہیں. اب وارث کعبہ دیکھو، میں جملہ دے کے جا رہا ہوں اور ہمیشہ ہر سال یہ جملہ دیتا ہوں جہاں جہاں جانا ہو. آج 13 رجب آپ کے شہر میں آپ نے مدعو کیا، دے کے جا رہا ہوں. جب کوئی بہتر لفظ مل جائے اپنا لو،
तब तक अपनाए रखो जब तक कोई उससे बेहतर लफ्ज नहीं मिलता। जब मालिकों के लिए उससे बेहतर लफ्ज मिल जाए, जिद मत करना कि हमारे बाप दादा ने दिया था, 100 साल से लिखा था, बेहतर लफ्ज है, आगे बढ़ जाओ। जमानों से अली के जश्न के लिए लिखा जा रहा है, जश्न मौलूद काबा, मौलूद काबा, मौलूद काबा। मैं फिर वही बात करूंगा जो यहां इसी मेंबर से जमात सानी की मजलिस में करके चला गया था। सरकार मौसिन के ज़हूर के लिए लफ्ज मौलूद भी विलादत से निकला है। मैंने अकीदे सही करने हैं, खुदा के वास्ते मेरी नौकरी यही है। मौलूद, मौलूद का मसदर क्या है? वही मसदर है जो विलादत का है। विलादत माने पैदा होना, मौलूद मुतवल्लिद होना। आले मोहम्मद मुतवल्लिद नहीं होते, इनका ज़हूर है, नज़ूल है, वरूद है, ये पैदा नहीं होते। तो जब हम विलादत नहीं मान रहे तो फिर हम मौलूद कैसे मानेंगे? ये तो हो गई बात। अब आप कहेंगे ज़ादी साहब आप मौलूद काबा लफ्ज को रद्द कर रहे हैं, तो कोई बेहतर लफ्ज दो। आज के बाद से जहां नजर आए जश्न मौलूद काबा नहीं, अब लिखना जश्न तकमील काबा। तकमील काबा। अब जो आएगा ना चारों तरफ से काबा खोल खोल के बताएगा। यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ अल्लाह के घर पे रखा जाएगा तो अल्लाह के घर का दरवाजा खुलेगा। वो दरवाजा नहीं जो तेरे मेरे लिए है, वो दरवाजा नहीं जिससे हर कोई बद्दू दाखिल हो जाता है। वो दुनिया के लिए बनाए दरवाजे, तुम रखो अपने पास। हमारा दरवाजा हम जाने, हम मालिक है, हमें पता है दरवाजे कहां कहां हैं। हाय जुमला आ गया। बाबुल्लाह कोई तो पता होगा अल्लाह के घर का दरवाजा कहां है। आने वाला हाथ रखेगा, चारों तरफ से काबा खोल खोल के दिखाएगा। देखो इधर आओ, इधर आओ जी बादशाह, देखो इस दीवार में क्या है। वो खोलेगा दीवार। मैं पढ़ 13 रजब ही रहा हूं लेकिन मेरे साथ चलना। आने वाला ऐसे हाथ रखेगा, दीवार हटेगी, उस दीवार में जो राज होगा वो दीवार दिखाएगी। उस दीवार में जो राज होगा वो दीवार। अभी एक बार काबे की दीवार फटी थी तो आज तक मखलूक की आंखें फटी की फटी। नहीं अच्छा, अगर थक गए हो तो मैं बस करता हूं फिर। शाबाश, सलामत रहो। एक बार आने वाले ने एक सिमत बताता हूं क्योंकि मौजू ये नहीं है, मुझे तेजी से वापस आना है, लेकिन बता रहा हूं यहां रुक के क्योंकि यही मौजू है। अब जब तक वो आ नहीं जाता ना, यही मौजू है, उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि क्या पढ़ना है। अभी तक हम कोशिश कर रहे हैं कि जमाने को बता दें वो आने वाला है। जब वो आएगा फिर वो बताएगा कि अली कौन है। अभी तक यही सुनते रहे। अली की माँ 13 रजब काबे में गई, 16 रजब काबे से बाहर आई। यही सुनते रहे हो ना। 13 रजब गई थी, 16 रजब, 13, 14, 15, 16 काबे में क्या हुआ? कहो किसी 30 मार खान मौरिख से कि देख के बताए हमें क्या हुआ। दरवाजा बंद, ना चाबी मिले, ना ताला टूटे, ना दर खुले, पता ही नहीं है। घर वाला जाने, आने वाला जाने। बात को गलत सिमत में ना ले जाना। आने वाला जाने, घर वाला जाने या घर वाली जाने। जो मालिकन गई है वो मालिकन जाने, जो घर वाली है, जो आ रहा है वो जाने, क्या पता। लेकिन जो आने वाला है ना, वो ये नहीं बताएगा कि जाने से पहले क्या हुआ था, आने के बाद क्या हुआ था। वो ये बताएगा, आओ तुम्हें बताऊं 13 से 16 रजब क्या। मंजर एक कितनी तकलीफ होती है मौलवी साहब से जब कहा जाता है ना ये वाली बात। तो मैं एक अर्ज करने लगा, एक अर्ज। काबा खोल खोल के दिखाएगा ना काबे वाला, काबे का मालिक, काबे का वारिस।
کعبہ کھول کھول کے ایک ڈبہ بند ہو، کتنی کیوروسٹی ہوگی آپ کو، ہے کیا اس میں، ہے کیا اس میں؟ آپ کو کوئی بتا دے عزادی صاحب کا ہے تو آپ پھر ڈبے کو دیکھیں گے، عزادی صاحب کو کیا ہے، بند جو ہے کیا ہے، کھولیے، کھول کے دکھائیے ہے کیا، پتہ ہی نہیں کیا ہے، پتہ کون کھولے گا، کس کا ڈبہ ہے؟ اب آپ بنائیں ایک عمارت، ایک دروازہ بنا دیں سامنے، جو بڑے لوگ پرانے زمانے میں بھی عمارتیں بناتے تھے نا، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک دروازہ سامنے بناتے تھے، کئی خفیہ دروازے بناتے تھے، خفیہ راستے بناتے تھے، وہ راستے کہاں کہاں جاتے تھے وہی جانتے تھے جو اس عمارت والے ہیں۔ ایک منظر خدا کی قسم، میرے بچے میرے جوان، اگر وصول ہو گیا تم بڑا محظوظ ہوگے، وہ آنے والا وارث کعبہ جب تکمیل کعبہ کر کے لوگ کہیں گے بادشاہ بتاؤ نا اس میں راز کیا ہے، دکھاؤ نا، وہ مسکرا کے کہے گا چلو آؤ آج تمہیں کعبہ کھول کھول کے دکھاؤں، تمہاری آنکھیں یہی سوچ سوچ کے، دیکھ دیکھ کے، پڑھ پڑھ کے، سن سن کے پھٹی تھی کہ کعبے کی دیوار پھٹی تو علی آیا۔ یہ کون سا علی کا معجزہ ہے کہ کعبے کی دیوار پھٹی تو علی آیا؟ اب دنیا کہے گی مالک کعبے سے کیا کوئی اور بھی آتا ہے؟ وارث کعبہ اپنے ہاتھ کا سکین جب کعبے کی دیوار پہ کرے گا، کعبے کی دیوار پھٹے گی، جانتے ہو کون آئے گا؟ سلمان محمدی آئے گا، مالک اشتر آئے گا۔ اوئے میرے ساتھ چلنا، میں آنے والے کے وقت کا بتا رہا ہوں، جملہ ضائع نہ کرنا۔ ہاں شاہ جی کعبے کی دیوار پھٹے گی، کب کیوں؟ وہ اپنے کٹھے کر رہا ہے نا، اس نے آ کے بلانا ہے جو اس کے ساتھی ہیں ان کو، تو سلمان محمدی اور مالک اشتر، ابو دجانہ انصاری، یہ مولا سرکار محمد کے صحابی، علی کے صحابی، یہ کہاں سے آئیں گے؟ علی کا علی بیٹا کعبے پہ ہاتھ رکھے گا، کعبے کی ایک دیوار پھٹے گی، اور علی کا علی بیٹا وہی کہے گا جو علی کی ماں نے کہا۔ وہاں علی کی ماں نے کہا تھا چل اپنا وعدہ پورا کر۔ جاگنا، خدا کا واسطہ میرے ساتھ جاگنا، بڑی محنت کر رہا ہوں میں نے 13 رجب ایسے نہیں پڑھنی اور نہ پڑھ رہا ہوں جیسے تم سنتے رہے ہو، اگر کوئی بات نہیں ہے تو خدا کا واسطہ میرے ساتھ چلنا۔ علی کی ماں نے ہاتھ رکھ کے کہا تھا کعبے کو چل اپنا وعدہ پورا کر، تو پھر کیا ہوا تھا آپ جانتے ہیں؟ یعنی کعبے نے پہلے کوئی وعدہ کیا تھا۔ میں جانتا ہوں بات نہیں ہو تو تھوڑا بندہ حیران ہوتا ہے، ہاں لیکن حیرانگی تک رہنا، پریشانی تک نہ آ جانا۔ چل اپنا وعدہ پورا کر، کعبے نے وعدہ پورا کیا، یہی علی کا بیٹا کرے گا، آ کے کعبے پہ ہاتھ رکھا، علی کا بیٹا یہ کہے گا چل اپنا وعدہ پورا کر، لاؤ میری امانت میرے حوالے کر۔ کعبے کی دیوار پھٹے گی، سلمان محمدی آئیں گے، ابو دجانہ انصاری آئیں گے، مالک اشتر کعبے کی دیوار سے باہر آئیں گے۔ آپ پتہ نہیں کیا سن رہے ہو، میں تو جب سے پڑھا ہے میں پاگل ہو گیا سوچ سوچ کے، اور مولوی مرا جا رہا ہے، وہ نماز میں علی ولی اللہ نہیں پڑھتا، یہ کعبے کی دیوار میں علی کے صحابی ہے، اب سجدہ کہاں کرے گا؟
علی آباد رکھے آپ کو، آپ سلامت رہو، ولی اللہ سر کی پناہ نگاہ میں رہے ہو. بھئی یہاں تو نماز میں علی ولی اللہ پڑھنا مشکل ہو رہا ہے. کعبے کی دیوار سے علی کے صحابی نکل رہے ہیں، پتہ چلا جس طرف رخ کر کے سجدے کر رہے ہو وہ وہیں سے صحابی نکال کے دکھائے گا. سوچ عالم تخیل میں ذرا خود کو لے کے تو جاؤ. خانہ کعبہ کا صحن ہے، دائیں بھی لوگ بائیں بھی لوگ، ادھر انسان ادھر حیوان، پتہ نہیں کون کون جمع ہے. ذرا سوچو تو صحیح، تم کھڑے ہو اور تمہارے دائیں بائیں وہ کھڑا ہے جو کہتا تھا علی کا نام آ جائے تو نماز باطل ہوتی ہے. ذرا سوچو تو صحیح، جو صبح دوپہر شام فجر مغرب عصر عشاء جتنی بھی نمازیں ہیں، ظہرین مغربین، وہ ساری کی ساری کعبے کی طرف رخ کر کے ادا کرتا رہا. سوچو تو صحیح اس کے چہرے کا عالم کیا ہوگا جب اسی کعبہ سے مالک اشتر، اسی کعبے سے مالک اشتر آئے گا تو تب حال کیا ہوگا. میں ایک بات بتا دوں، آپ کا پتہ نہیں شاہ جی، آپ لوگوں کی آپ جانو، آپ علی کے نوکر ٹھہرے. میں اس وقت کھڑا رہا نا تو مولوی کو پکڑ کے ایک بات ضرور کروں گا، اور جس علی کے نام سے تیری نماز باطل ہوتی تھی، حیا کر، علی کے نوکر کی طرف رخ کر کے پڑھتا رہا. مل کے سارے آپ سلامت رہو، مولا آپ کی زندگی کرے. مخدومہ عالیہ خانہ خدا کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر، بس تیزی سے آؤ. دیکھو آخری منزل ہے، یہ تم تک پہنچ جائے تو جشن اپنی تکمیل تک چلا جائے گا. خانہ کعبہ کے اندر ایک اور بڑا دیکھو، اور یہاں پہ میں یہ بات اس لیے کروں گا، جماعت ثانی میں بھی یہ بات ہو گئی، ابھی بھی بات ہو گئی مولود والی اور تکمیل والی، ٹھیک ہے. آؤ میں اس پر ایک اور دلیل رکھ دوں، اور علمی دلیل رکھ دوں. بسم اللہ. مخدومہ سینے خدا سے بیت اللہ میں آئیں، اور یہاں پہ میں ایک بات بتا دوں، عربی میں بیت گھر کو کہتے ہیں، اور یہ میں بار بار پڑھ رہا ہوں پچھلے کئی دنوں سے. ایک چھوٹا سا پیغام ہے، وصول کرو اور نتیجے کی بات کروں میں بڑی تیزی کے ساتھ. بیت کہتے ہیں گھر کو، لیکن بیت کے لیے ایک شرط ہے، ایسا گھر جس میں کم از کم کوئی 3 راتیں بسر کرے. جی نہیں، میں نے کسی کے کان پہ منہ رکھا ہے تو آپ بات کریں کہ کل مکر جاؤں گا. ممبر کا ڈنکا ہے، مائک پہ منہ رکھ کر ساری دنیا میں لائیو جا رہا ہے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ. بیت اس گھر کو کہتے ہیں جس کی شرط یہ ہے کہ کوئی کم از کم 3 راتیں بسر کرے تو اس پر بیت کا اطلاق ہوتا ہے. یہ جس گھر میں علی کی ماں گئی، کس کا ہے گھر؟ بیت کس کا ہے؟ اللہ کا. بتاؤ اللہ 3 راتیں رہا؟ واجنٹ والو، بتاؤ کیا اللہ 3 راتیں رہا؟ علمی نقطہ ہے، منطق کی اصول کی بات کر رہا ہوں. کیا اللہ 3 راتیں رہا؟ نہ، اللہ تو جسم ہی نہیں رکھتا، وہ کیسے 3 راتیں؟ تم نے کہا وہاں اللہ رہتا ہے، تم نے کفر کر دیا. لیکن بیت کا اگر اس کو بیت اللہ ماننا ہے، کہنا ہے اور عقیدہ رکھنا ہے تو کم از کم 3 راتوں کا قیام دکھانا پڑے گا، اور 15 لاکھ روپیہ خرچ کر کے اللہ کے گھر کا طواف کر کے اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھوانے والے تھوڑی غیرت کھا. نہ علی کی ماں 3 راتیں رہتی، نہ یہ بیت اللہ. شاباش. جو حسین سے اس کے بابا کی خیرات چاہتے ہو، ہاتھ اٹھا کے حیدری. سلامت رہو. دھیما نوکر، آواز
راضی ہوں آپ سے. علی کی ماں 3 راتیں رہی ہے, کوئی اور نہیں. علی کی ماں نے 3 راتیں رہ کر اسے بیت اللہ کر دیا. جملہ کہہ دوں؟ اجازت ہے؟ شاہ جی آپ اجازت دیں. خدا کی قسم یہاں آ گیا اور یہاں آ جائے جملہ تو میں نہ مجھے سانس آتا ہے نہ کھانا اندر جاتا ہے. خدا کا واسطہ کہے طبیعتاً بخیل ہوئی نہیں, تمہارے لیے عطا ہے, ابھی کی ابھی لے کے جاؤ. میری اپنی لالچ ہے تاکہ مجھے اور ملے. علی کی ماں اللہ کے گھر میں 3 راتیں رہی. یا علی میری مدد کر. جتنے بیٹھے ہو واکنٹ والوں اور پوری دنیا جو لائیو دیکھ رہی ہے, علی کی ماں کون ہے؟ فاطمہ بنت اسد بی بی صلوات اللہ عزت اللہ. علی کی ماں, میں نے اس میں مبارک کی تلاوت کیا کیونکہ بات میں بہت بڑی کرنے جا رہا ہوں. علی کی ماں خانہ خدا بیت اللہ, اللہ کے گھر میں 3 راتیں رہی تو وہ بیت اللہ ہو گیا, خانہ خدا ہو گیا, لائق طواف ہو گیا, اس کا حج لازم ہو گیا. وہ بیت اللہ بن گیا جہاں علی کی ماں 3 راتیں رہے, اور جہاں علی کی ماں 3 راتیں رہے وہ بیت اللہ, اور جہاں ساری زندگی رہی وہ ابو طالب کا گھر. آپ جی ہیں, آپ سلامت رہیں, مولا زندگی کرے. مالک زندگی کرے آپ. جہاں 3 راتیں رہے وہ بیت اللہ, وہ اللہ کا گھر ہو جائے, اور جہاں ساری زندگی رہی ہے وہ کیا ہوگا اللہ جانے, وہ کیا ہوگا اللہ جانے, ابو طالب جانے. یہ ایک دوسرے کے کاموں کو اپنا کام کر لیتے ہیں. یا علی میں کیا کروں, دیکھو میں چاہ رہا ہوں بات آخری منزل پہ جائے, لیکن ذرا سننا, یہ ایک دوسرے اللہ اور ابو طالب کیا معاملہ ان کا مجھے نہیں پتا, لیکن ایک بات جانتا ہوں, یہ ایک دوسرے کے کاموں کو اپنا کر لیتے ہیں. محمد اگر ظاہری طور پر یتیم ہو, پالے ابو طالب, اللہ کہتا ہے ہم نے تجھے پالا. ایسے اللہ کہتا ہے ہم نے تجھے پالا. ایک بات بتاؤ, بچہ آتا ہے, عقیقہ ہوتا ہے نا بچے کا, عین شریعت ہے, شریعت کا حکم ہے عقیقہ کیا جائے. تو بچہ پیدا ہوا مکان نمبر 110 سی بلاک والے پہ, تو عقیقہ کون کرے گا؟ مکان نمبر 170 سی بلاک والا. عقیقہ کون کرے گا؟ وہی کرے گا جس کے گھر بچہ آیا ہے. بچہ علی آیا تھا اللہ کے گھر, اب اللہ عقیقہ کیسے کرتا؟ یہاں کام بدل گئے. محمد کو ابو طالب نے پالا, اللہ نے کہا میں نے پالا. علی اللہ کے گھر میں آیا, ابو طالب نے کہا بے فکر رہے, عقیقہ میں. میں کروں ایسا عقیقہ کیا عرب نے دیکھا. علمی بات ہے, لے جانا, علم کی بات ہے, تاریخ کی بات ہے, کام آئے گی بچوں کے, بزرگوں کے, جوانوں کے. عقیقہ, علی بادشاہ کا عقیقہ کبھی سنا ہے آپ نے؟ کل تو بہت تفصیل سے میں نے ننکانہ میں پڑھا تھا, آج بس ایک جملہ لے لو تمہارے حصے کا, میں آگے بڑھ جاؤں. کبھی علی بادشاہ کا عقیقہ, علی نے عقیقہ علی مالک کا کس نے کیا؟ توجہ رکھنا, مولا ابو طالب نے. جانتے ہو کتنا عقیقہ کیا تھا؟ 1000 ہا اونٹ, 1000 ہا گائیں, 1000 ہا تعداد میں بھیڑ بکریاں, پورے عرب میں منادی کرائی, جتنے عرب کے بھوکے ہیں. اچھا میں جانتا ہوں سادات میرے سامنے بیٹھے, انہوں نے پہلے بھی کہا تھا زاہد صاحب کوئی نہ کوئی کتاب کا حوالہ دے دیا کرو, پہلے بھی پڑھ کے گیا, کتاب بتا کے گیا. چلو پھر ایسی بات بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے تمہیں کتاب تک جانا پڑے. تیرے مکتب کا بہت بڑا نام ہے علامہ ہاشم البحرانی,
ٹھیک ہے، تفسیر برہان تیرے مکتب کی سب سے بڑی تفسیر ہے آج تک کی، اس کے لکھنے والے ہیں، پہلا حوالہ ان کا لے لو۔ اگلا آپ کے شیخ الطائفہ شیخ توسی علیہ رحمہ، بہت بڑا نام ہے، دو نام دو حوالے وہ اپنی عمالی میں لکھ رہے ہیں، بہت سے زیادہ کافی ہیں۔ اب آگے بات سنو، پورے عرب کے بھوکوں کے گھر پیغام بھیجا، عرب کے سارے بھوکوں کو کہا آ جاؤ، لنگر علی لگنے والا ہے۔ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، لنگر علی لگنے والا ہے۔ اب کیا کیا ابو طالب نے؟ اتنا یہ سارے اونٹ گائیں بکریاں کیا علی کا عقیقہ ہو رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے کر رہا ہے۔ سارے عرب کو بلائے، آ جاؤ۔ کیا کیا جی؟ بسم اللہ، 7 طرح کے کھانے بنوائے۔ کتنی طرح کے؟ 7 دسترخوان لگوائے۔ پہلا دسترخوان لگوایا، اس کے اوپر پہلے کھانے لگوائے، اور جتنے لوگ آئے ان کو کہا چلو کھاؤ علی کا لنگر۔ سب نے کھایا، کہا جاؤ یہ بیت اللہ کا طواف کر کے آؤ۔ سب طواف کر کے آئے، اب جو کھانا پڑا تھا نوکروں سے کہا اٹھا لو، یہ کھا چکے ہیں، چلو دوسرا لگاؤ۔ سخی کریم، آؤ میں بتاؤں یہ کیا تھے۔ وہ انہوں نے اختیار کر لیا، یہ یاد ہے مولوی کو، ان کے گھر کھانے کو روٹی نہیں تھی، یہ یاد نہیں ہے؟ آل محمد کو مفلس بتانے کا کتنا شوق ہے مولوی کو، جن کی ذہنیت ہی مفلس ہے۔ دوسرا کھانا لگوایا، کہا کھاؤ، کھایا، کہا جاؤ پھر طواف کر کے آؤ۔ پھر طواف کر کے آئے، کہا اٹھاؤ یہ دسترخوان، تیسرا لگاؤ۔ پھر آئے، کہا اٹھاؤ یہ دسترخوان، چوتھا لگاؤ، پانچواں لگاؤ، چھٹا لگاؤ، ساتواں لگاؤ۔ 7 دسترخوان لگا کر علی کے لنگر کے نام پہ علی کا عقیقہ کروا کر اس خانہ خدا کا طواف کرایا۔ میں کتاب کا حوالہ دے چکا، بڑی بات کہہ رہا ہوں، آج اپنے ناموں کے ساتھ حاجی لکھوانے کی جلدی میں جا جا کے حج کرتے ہو، تب تک تیرا حج نہیں ہوتا جب تک خانہ کعبہ کے 7 چکر نہ لگا لے۔ پتا ہے تاریخ میں سب سے پہلے کعبے کے 7 چکر علی کے ظہور پہ ابو طالب نے لگوایا۔ جی ہاں جی، شاباش، مل کے حیدری۔ پہلی بار تاریخ کی حقیقت بتائی آپ کے سامنے، 13 رجب پہ اس سے بڑا تحفہ کیا دوں میں آپ کو؟ تاریخ میں پہلی بار، اس سے پہلے 7 طواف کا رواج ہی نہیں تھا۔ 7 طواف کرائے علی کے ظہور پر۔ اب جو بھی حج کرتا ہے نا 7 طواف، وہ ابو طالب کی سنت ادا کر رہا ہے، علی کے آنے کا صدقہ ہو رہا ہے۔ علی کے آنے کا صدقہ 1400 سال سے ہو رہا ہے، اتر ہی نہیں رہا۔ ہوئے 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 ہوئے، آخری منزل ہے، بس توجہ رکھنا۔ 1400 سال سے ہو رہا ہے، اتر ہی نہیں رہا۔ اتنا بڑا ہے علی کا آنا، علی پتہ نہیں علی کا آنا۔ علی پہ بڑے کا اطلاق ہی نہیں ہوتا، میں کہوں علی بڑا ہے، آپ پھر بتانا پڑے گا کس سے بڑا ہے۔ بڑی توجہ، مخدومہ آخری منزل ہے مخدومہ، اور جہاں سے بات شروع کی تھی اس منزل کے لیے میں نے شروع کی تھی، دلیل مکمل کر رہا ہوں، مظہر اللہ، ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں رکھنا، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی صفات کا۔ مخدومہ خانہ خدا میں گئیں اور ایک لفظ سنتے ہو آپ اکثر، یہ سن لو اور نتیجہ لو اور مجھے اجازت دو۔ پہلے تو بزرگ بیٹھے ہیں، ان کی سماعتوں سے تو ضرور گزرا ہوگا، میں یہاں روک رہا ہوں کیونکہ بات بڑی اہم ہے، اور اس کے بعد آپ کو نتیجہ دوں گا جو آپ صحیح جشن کے انداز میں سن لیں گے، مجھے پتا ہے، لیکن یہ محفوظ کریں۔ بزرگ ابھی بھی تائید کر دیں گے، میں لفظ دہراؤں گا، آج نوجوانوں کی سماعتوں سے شاید یہ لفظ نہ گزرا ہو۔ علی بادشاہ کے ظہور کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا آیا تاریخ میں کہ علی کی آمد ہوئی جوف کعبہ میں، ٹھیک ہو گیا جی؟ بزرگوں نے یہ ضرور جوف کعبہ، آج کل یہ ذرا معدوم ہو گیا ہے، یہ لفظ نہیں بیان کیا جاتا، یہ جوف کعبہ کیا ہوتا ہے؟
جوف علی بادشاہ جوف. اب مولود کعبہ ہے یا ظہور کعبہ ہے، فیصلہ خود کرنا. جوف کسے کہتے ہیں؟ یہ کمرہ ہے نا، 4 کونے ہیں اس کمرے کی، ہے نا، 4 کونے ہیں، چھت ہے، فرش ہے. اس کمرے کا سینٹر پوائنٹ نکالنا ہو تو کیسے نکالیں گے؟ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ایسے کراس کریں گے. جہاں درمیان میں کراس آپس میں ملتا ہے وہ سینٹر ہے. ٹھیک ہے، اسے کیا کہیں گے؟ اسے کہیں گے وسط. نہیں جی نہیں، اسے کہیں گے وسط. وہاں سے یہاں، یہاں سے وہاں، ایسے کراس لگائیں. درمیان میں جہاں کراس آپس میں مل جائے وہ نقطہ کیا ہوگا؟ وسط ہوگا اس کمرے کا. اب میں کہوں اس کمرے کا جوف نکالیں تو کیسے ہوگا؟ وہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، ان 4 کونوں کا آپس میں ایسے، اور زمین سے چھت کا درمیان نکالیں. اور میں کہہ کے چلا گیا، سوچ رہے ہو، وسط ہوتا ہے 4 کونوں کا، جوف ہوتا ہے 6 سمتوں کا، دائیں بائیں، مشرق مغرب، شمال جنوب، نیچے اوپر، زمین سے چھت. جوف کعبہ کا مطلب ہے کعبے کے 4 کونے اور فرش اور چھت کے بالکل درمیان میں. جوف ہمیشہ ہوا میں معلق جگہ ہوتی ہے. علی جوف کعبہ میں آئے، ہوا میں ولادت نہیں ہوتی، ظہور. سلامت رہو. چلو عبادت زحمت تک نہ جائے، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے اعصاب پہ تھکاوٹ ہے. بس آخری جملہ لو اور اجازت دو. خوب جشن منایا تم نے، علی بادشاہ تمہیں اسی ولایت میں ہمیشہ قائم رکھے. جوف کعبہ میں ظہور علی ہوا، نور الہیہ، مظہر الہیہ کی صورت میں عزت الہیہ کی آغوش اطہر میں نازل ہوا. اللہ کی عزت، اللہ کی گھر کی مالکن نے واپس آتے ہوئے بھی اپنا ہاتھ کعبے کی دیوار پہ رکھا، وہی در پھر کھلا. علی کی ماں باہر آئی، پورا عرب سینے خانہ کعبہ میں دیکھ رہا ہے. 3 دن ہو گئے، نہ کعبہ کھل رہا ہے، نہ تالا ٹوٹ رہا ہے، نہ کوئی جا رہا ہے، نہ کوئی آ رہا. سب انتظار کر رہے ہیں علی کا. کوئی تو سمجھو انتظار کسے کہتے ہیں. بڑی سر توڑ کوشش کی کافروں نے، تالا کھول لے، تالا توڑ لے، نہ کھلا نہ ٹوٹا، نہ دروازہ ٹوٹ رہا تھا. بالآخر تھک ہار کے بیٹھ گئے انتظار کرنے. کس کا؟ علی کا. جب تم تھک جاؤ نا اور وہ نہ آئے تو چپ کر کے انتظار کرنا، پھر آ جائے گا. کچھ کہہ دیا ہے میں نے، زندگی کا پیغام دیا ہے تمہیں میں نے. علی ایسے ہی آتا ہے، علی ایسے ہی آتا ہے. خاموش ہو جانا، دیکھنا پھر علی. پورا عرب تھک کے بیٹھ گیا کہ ہم نے سر توڑ کوشش کر لی، نہ کھل رہا ہے نہ ٹوٹ رہا ہے. جب سب تھک کے بیٹھ گئے، 3 دن کے بعد علی کی ماں علی کو لے کر کعبے سے دوبارہ باہر تشریف لائی. آغوش میں دیکھا تو بچہ تھا. ہائے ہائے، میں پھر عالم تخیل میں لے کے جاؤ خود کو، 1400 سال پیچھے لے کے جاؤ. خانہ کعبہ ہے، عرب ہیں، عرب کے بدوؤں سے ذرا دور ہو کے کھڑے ہو جاؤ، پاس نہ جانا ورنہ غسل جنابت ہو جائے گا. منکر ولایت علی سے دور رہا کرو، نجاست ہے. دور کھڑے ہو کے ذرا دیکھو کہ وہ جو عرب کے کفار ہیں، کافر ہیں، کر کیا رہے. دور کھڑے ہو کے حیرانگی سے دیکھ رہے ہیں. خانہ کعبہ کی دیوار کھلی، مستور گئی تھی، بچہ لے کے آئی ہے.
ایک مستور گئی بچہ لے کے، کہاں سے؟ خانہ کعبہ سے، بیت اللہ سے، خانہ خدا سے۔ عرب کے سارے بدو پریشان تھے۔ محمد اور آبا و اجداد ہمیشہ یہی کہتے تھے یہ خدا کا گھر ہے، ہمیشہ سے سنتے تھے۔ آج پریشان ہوئے، برآمد تو علی ہو رہا ہے۔ سلامت رہو، دیکھو اپنی ساری طاقتوں کو سمیٹ لو، آخری منزل ہے صرف۔ عالم تخیل میں دیکھو، سوال تو ہوگا نا کہ گھر اللہ کا، گھر خدا کا، محمد کہتے ہیں اللہ ایک، اللہ وحدہ لا شریک، اور یہ اس کا گھر ہے، نکالو اپنے بت یہاں سے باہر۔ ہمیں محمد کہتے رہے نکالو بت باہر۔ مستور اکیلی گئی، بچہ لے کر آئی، ماجرا کیا؟ سارے عرب پریشان۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں وقار اللہ، عزت اللہ نے وقار اللہ کو رسول اللہ کی آغوش میں دیا۔ دیکھو دیکھو، بس آخری منزل ہے، اب تھکنا نہیں ہے، بس آخری منزل ہے، تمہیں علی کا واسطہ، بڑی بڑی محنت ہے۔ آغوش رسول میں دیا، اور آغوش میں دے کے کہا اے میرے بیٹے، اے رسول، یہ جب سے آیا ہے آنکھیں ہی نہیں کھولتا، جب سے آیا ہے آنکھیں نہیں کھولتا۔ علی نے جیسے ہی آغوش محمدیت کی گرمائش کو محسوس کیا، علی نے جیسے ہی خوشبو محمد کو محسوس کیا، عین اللہ کی آنکھیں کھلی۔ عین اللہ، عین اللہ، عین اللہ، اللہ کی آنکھیں کھلی۔ اللہ کا محبوب کھڑا تھا، اللہ نے بڑے عرصے بعد اپنے محبوب کی زیارت۔ دیکھو آج تو مستی کی رات ہے، آج میں عالم کیفیت میں ہوں، مستی میں ہوں، خدا کی قسم، اور تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ مستی کا سرور اتر نہ جائے، بس آخری جملہ وصول کرو اور علی کی ولایت کی ولا کی مستی میں دھمالے ڈالتے رہنا۔ اللہ نے علی کی آنکھوں کے ذریعے اپنے محبوب کا دیدار کیا، اللہ کی آنکھوں نے محمد کو دیکھا، محمد کی آنکھوں نے اللہ کے چہرے کو دیکھا۔ اور یار پریشان نہ ہو، وجہ اللہ ہے نا، محمد کی آنکھوں نے وجہ اللہ کا دیدار کیا، علی کی نظروں سے اللہ نے محمد کے چہرے کو دیکھا۔ دو آنکھیں علی کی، دو آنکھیں محمد کی، یہ چار آنکھیں مل کے جب دو ہوئی تو وحدت میں ایک ہو گیا۔ کوئی تو بولو اے علی، چار آنکھیں مل کے دو ہوئی تو وحدت میں ایک ہو گیا۔ اب تمہارے گھروں میں بھی یہی ہوتا ہے، جب کوئی بچہ آئے گھر میں، دوست احباب رشتہ دار خاندان والے برادری والے آ کے یہی پوچھتے ہیں کس پہ گیا ہے؟ مولا اولاد کی خوشیوں سے تمہارے دامن بھرے، جن کی جھولیاں خالی علی کا صدقہ ان کو بیٹے نصیب ہو، یہی ہوتا ہے نا۔ آ کے پوچھا جاتا ہے بچے کا چہرہ کس پہ گیا ہے؟ باپ ہمیشہ کہتا ہے دادا پہ گیا ہے، نین نقش دیکھو دادی جیسے ہیں، بالکل اپنے چچا جیسا لگ رہا ہے، تھوڑا تھوڑا میرے جیسا دیکھو نا۔ اور اب ماں سے پوچھ لیا جائے، وہ کہتی ہے نانی پہ ہے، نانا کی تصویر ہے، دیکھو تو صحیح، بالکل اپنے ماموں جیسا لگ رہا ہے۔ یہ معاملہ کس سے ملایا جاتا ہے؟ خاندان والوں سے، باپ سے، دادا سے، نانی سے، نانا سے۔ یہی ہوا جب اللہ کے گھر سے عرب کے بدوؤں نے علی کو نکلتے دیکھا۔ یا علی یا علی، سب اپنی ایڑیوں پہ اچک اچک کے آ رہے تھے، ایسے ایسے۔ محمد نے سب کو کہا ارے کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا محمد اللہ کے گھر سے آ رہا ہے، ہمیں بتاؤ بچے کی شکل کس پہ گئی ہے؟
بچہ کس میں گیا ہے؟ محمد نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہا دیکھو بھائی اصول کی بات ہے، بچہ لاتا ابو طالب کے گھر سے تو میں کہتا بچے کا چہرہ ابو طالب جیسا، بچے کی پیشانی فاطمہ بنت اسد جیسی، بچے کے نین نقش عبداللہ جیسے، بچے کی ناک ہاشم جیسی، بچہ ابو طالب کے گھر سے نہیں، بچہ تو اللہ کے گھر سے لایا۔ اللہ کی فوراً آواز آئی محمد پھر کہہ دے آنکھیں اللہ جیسی، چہرہ اللہ جیسا، آج اللہ زبان۔ بولو بولو سخی لا